آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں توجہ مٹی کو صرف دھول یا بے جان مٹی سمجھنے سے ہٹا کر اسے ایک زندہ اور سانس لیتے مریض کے روپ میں سمجھنے پر ہوگی۔ ذرا تصور کریں، اگر قدموں کے نیچے موجود یہ زمین واقعی ایک مریض ہو جو ICU میں داخل ہو، تو اس کی صحت کا اندازہ کیسے لگایا جائے گا؟ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کی بنیادی علامات صرف اس کی اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کرتیں، بلکہ ہمارے پورے ماحولیاتی نظام اور در حقیقت انسانی بقا کا فیصلہ کرتی ہیں۔ زمین کی دھڑکن کو محسوس کرنا اس وقت دنیا کے سب سے اہم موضوعات میں سے ایک ہے۔ تو آخر داؤ پر کیا لگا ہے؟ ہمارے قدموں کے نیچے موجود زمین کی صحت کا سیدھا تعلق صرف کھیت کی ہریالی تک محدود نہیں ہے، یہ سیدھے طور پر انسانی صحت اور خوراک کے تحفظ سے جڑی ہوئی ہے۔ زمین کمزور ہوتی ہے تو فصلیں کمزور ہوتی ہیں، مویشیوں کو پوری غذا نہیں ملتی اور نتیجتاً عوامی صحت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ بالکل وہ بنیاد ہے جس پر پورا ماحولیاتی استحکام کھڑا ہے۔ مٹی کی صحت بہتر کرنا محض ایک زراعتی ضرورت نہیں، بلکہ یہ انسانیت کی اعلیٰ ترین بچاؤ کی حکمت عملی ہے۔ اس جائزے میں ہم اس زندہ نظام کو ایک میڈیکل چیک اپ کی طرح دیکھیں گے۔ شروعات بنیادی علامات سے ہوگی، پھر لازمی لیب ٹیسٹ، اس کے بعد قدرتی علامات، پھر جدید امیجنگ اور آخر میں ایک کسان دوست نسخہ تیار کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، بنیادی علامات یعنی اس زندہ مریض کو سمجھنا۔ دیکھیے، صحت مند مٹی دراصل ایک ڈیپلی انٹر کنیکٹڈ زندہ نظام ہے۔ اس زنجیر کا ہر حصہ، طبعی ساخت، کیمیاوی توازن اور حیاتیاتی سرگرمیاں ایک دوسرے پر بالکل منحصر ہیں۔ اسے اس طرح سمجھیں کہ اگر مٹی کی طبعی ساخت خراب ہوتی ہے تو پانی جذب نہیں ہوتا، پانی نہیں ہوگا تو کیمیاوی توازن بگڑ جائے گا، اور جب کیمیاوی توازن بگڑتا ہے تو زمین میں موجود فائدہ مند جراثیم مرنے لگتے ہیں۔ یہ تباہی وہیں نہیں رکتی، یہ پودوں سے ہوتی ہوئی جانوروں تک اور آخر میں انسانوں کی خوراک تک پہنچتی ہے۔ ایک حصے میں خرابی پوری خوراکی زنجیر کو متاثر کر دیتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف، لازمی لیب ٹیسٹ، جس میں طبائی، کیمیاوی اور حیاتیاتی پیمانوں کا جائزہ شامل ہے۔ ان تین بنیادی پیمانوں کو بالکل کسی انسان کے مکمل بلڈ ورک اور میڈیکل چیک اپ کی طرح سمجھیں۔ جس طرح ایک صحت مند انسان کو مضبوط ہڈیوں، متوازن ہارمونز اور ایک بہترین نظام ہضم کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی مٹی کو ان تین ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی کمزور پڑ جائے تو زمین کی جانداری ختم ہونے لگتی ہے۔ اگر طبائی پہلو پر غور کریں تو جنوبی آسیا میں اکثر کھیت میں پانی کھڑا نظر آتا ہے۔ یہ اس سختی کی نشاندہی کرتا ہے جو بھاری مشینری کے مسلسل استعمال سے بنتی ہے۔ زمین لٹرلی سانس نہیں لے پاتی۔ جڑوں کو گہرائی تک لے جانے اور سوراخ بنائے رکھنے کے لیے ایک قدرتی مائکروسکوپک سپر گلو کام آتا ہے، جسے گلومولن کہتے ہیں۔ یہ گلومولن مٹی کے ذرات کو سیمنٹ کی طرح جوڑ کر رکھتا ہے تاکہ پانی اور ہوا کا راستہ برقرار رہے۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ 6.0 سے 7.0 کی یہ محسوس pH رینج زمین کے لیے ایک پرفیکٹ گولڈی لاکس زون کی طرح ہے، نہ زیادہ تیزابی نہ زیادہ نمکین۔ یہ ایک ماسٹر ریگولیٹر ہے۔ اگر زمین کی pH اس زون سے باہر نکل جائے تو نائٹروجن اور فاسفورس جیسے ضروری غذائی اجزاء زمین میں موجود ہونے کے باوجود پودوں کو نہیں مل پاتے۔ یہ محسوس رینج ان اجزاء کو گھلنشیل بناتی ہے تاکہ فصلیں انہیں آسانی سے پی سکیں۔ لیب ٹیسٹ کے آخری حصے میں حیاتیاتی جزو سامنے آتا ہے۔ یہاں سوائل آرگینک کاربن ایک آخری ایندھن یعنی پرائمری فیول کے طور پر کام کرتا ہے۔ زمین کے اندر کھربوں مائکروبز اسے خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن اس پورے نظام کو چلانے کے لیے یوریز جیسے انزائمز لازمی ہیں۔ یوریز دراصل ایک بائیولوجیکل چابی کی طرح کام کرتا ہے جو ٹریپڈ نائٹروجن کو کھولتا ہے تاکہ پودے اسے واقعی استعمال کر سکیں۔ بنا اس چابی کے نائٹروجن مٹی میں ہی پڑی رہ جائے گی۔ آئیے اب تیسرے حصے کا رخ کرتے ہیں، قدرتی علامات یعنی مٹی کے اپنے بائیو انڈیکیٹرز۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ قدرتی عمل ہے جس کے لیے کسی مہنگے لیب ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کھیت میں صرف ایک پھاوڑے سے 30 سینٹی میٹر گہرا گڑھا کھودنے پر اگر وہاں کم از کم 8 سے 10 کیچوے یعنی ارتھ وارمز مل جائیں تو یہ ثبوت ہے کہ مٹی میں ہوا اور پانی کا داخلہ بہترین ہے۔ کینچوے قدرت کے اپنے حل ہیں۔ اگر تعداد اس سے کم ہو تو یہ کیمیاوی زہریلے پن یا زمین کے مردہ ہونے کی پہلی خطرے کی گھنٹی ہے۔
پودے خود بھی زمین کی طبیعت کا راز فاش کرتے ہیں، وہ بالکل خاموش نہیں رہتے۔ مثال کے طور پر اگر کھیت میں جنگلی سرسوں بہت زیادہ پھول رہی ہے تو یہ زائد نائٹریٹس کی علامت ہے، جیسے زمین کو ایک شوگر رش ہو گیا ہو۔ اسی طرح ساحل کے قریب نمکیات برداشت کرنے والی جڑی بوٹیوں کا اچانک اگانا ارلی وارننگ ہے کہ زمین میں نمکیات بڑھ رہی ہے اور زمین کو دراصل سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ ہم واقعی زمین کے سانس لینے کی رفتار کو ناپ سکتے ہیں۔ اسے مائکروبیل ریسپیریشن کہتے ہیں۔ اسے ایسے تصور کریں جیسے کوئی ٹریڈ مل پر دوڑ رہا ہو۔ جتنی محنت ہوگی اتنی ہی زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر نکلے گی۔ جب مٹی سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ نکل رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر موجود مائکروبس تیزی سے آرگینک میٹر کو توڑ کر توانائی پیدا کر رہے ہیں۔ اگر زمین CO2 نہیں نکال رہی تو سمجھ لیجئے نظام پوری طرح رکا ہوا ہے۔ چوتھا حصہ ہمارا پہنچتا ہے جدید امیجنگ اور ڈیجیٹل انقلاب پر۔ اب قدرتی علامات سے نکل کر ڈیجیٹل دنیا میں آتے ہیں۔ NDVI ایک انتہائی طاقتور الگوریدم ہے۔ یہ سیٹلائٹس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ نیئر انفراریڈ روشنی کا استعمال کرتے ہوئے پودوں سے ٹکرا کر واپس آنے والی کرنوں کو ناپیں۔ ان اسپیکٹرل سگنیچرز کی مدد سے فصلوں پر آنے والا دباؤ اور غذائی کمی اس وقت پکڑ لی جاتی ہے جب پودوں کے پتے پیلے بھی نہیں ہوئے ہوتے۔ یہ آسمان سے ہونے والا ایک مکمل پریڈکٹیو ہیلتھ چیک ہے۔ جہاں سیٹلائٹس اور ڈرونز آسمان سے نمی کا پتہ لگاتے ہیں، وہیں زمین پر فوری تشخیص کے لیے ہینڈ ہیلڈ پروکسیمل ٹولز استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر XRF اینالائزرز، جو کسی سائی فائی اسکینر سے کم نہیں، کھیت میں کھڑے کھڑے بغیر لیبارٹری کے ریزلٹس کا انتظار کیے بھاری دھاتوں اور کیمیائی عناصر کی مکمل تفصیل مل جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ اور جب اس تمام زمینی ڈیٹا، موسم اور ٹوپوگرافی کو مشین لرننگ ماڈلز میں ڈالا جاتا ہے تو ڈیجیٹل سوئل میپنگ وجود میں آتی ہے۔ یہ بالکل موسم کی پیشن گوئی کرنے والے نقشوں جیسا ہے، لیکن زمین کی صحت کے لیے۔ اس ٹیکنالوجی سے لاکھوں ڈیٹا پوائنٹس کا تجزیہ کر کے وسیع پیمانے پر pH کی سطح اور کاربن کے ذخائر کی بالکل واضح میپنگ ہو جاتی ہے تاکہ زمین کی خرابی کو وقت سے پہلے ہی روکا جا سکے۔ آخر میں بڑھتے ہیں 5ویں حصے کی طرف، نسخہ یعنی ایک کسان دوست نگرانی کا عملی منصوبہ۔ ایک مؤثر نگرانی کا منصوبہ وقت کے حساب سے تقسیم ہونا چاہیے، کیونکہ ہر چیز ایک رفتار سے نہیں بدلتی۔ نمی جیسے تیزی سے بدلنے والے عوامل کا ہفتہ وار معائنہ ضروری ہے۔ پھر آتے ہیں درمیانی رفتار سے بدلنے والے عناصر جیسے pH اور EC، جو نمکیات کو ناپتی ہیں۔ ان کا معائنہ ہر 3 سے 6 ماہ بعد لازمی ہے، اور کیونکہ کاربن کی سطح بننے میں سالوں لگتے ہیں، اس لیے سوئل آرگینک کاربن کا جائزہ سال میں 1 یا 2 بار کافی ہوتا ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس نگرانی کا آخری مقصد کیا ہے؟ وہ ہے چھپی ہوئی بھوک، یعنی ہڈن ہنگر سے بچاؤ۔ فصلیں ظاہری طور پہ ٹھیک لگ سکتی ہیں، لیکن اندر سے غذائی اجزاء سے خالی ہوتی ہیں۔ جنوبی ایشیا میں اگر مٹی میں زنک کم ہو جائے تو خوراک میں بھی زنک کم ہو جاتا ہے، جس سے لوگوں کا مدافعتی نظام کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو مٹی کی نگرانی دراصل انسانی صحت کو بچانے کی بنیاد ہے۔ یہ پورا تشخیصی سفر ایک خوبصورت حقیقت کو سامنے لاتا ہے کہ زمین کی نگرانی ایک آفاقی ذمہ داری ہے۔ مٹی سے پلیٹ تک کی زنجیر کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ کھانے کی میز پر موجود ہر وٹامن اور ہر معدنیات سیدھا مائکروبس کے ذریعے مٹی سے نکال کر پودوں تک پہنچی ہیں۔ ہم دراصل اسی زمین کا حصہ کھا رہے ہیں جو شکل تبدیل کر کے ہم تک پہنچتی ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے۔ اگر صحت مند انسانوں کے لیے صحت مند مٹی درکار ہے اور ہم وہی ہیں جو زمین فراہم کرتی ہے، تو آج ہمیں خوراک دینے والی اس زمین کی دھڑکن آخر کتنی مضبوط ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا ہماری آنے والی نسلوں کی بھلائی اور بقا کے لیے نہایت لازمی ہے۔